اللهم صل علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ. لقد جاءت رسول ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلنا رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. صلوات بلند ترین صلوات بھیجے محمد والے محمد. آپ لوگ تھوڑا تھوڑا جڑ جائیے ہمارے ساتھ، کیونکہ بلا فصل کے ماننے والے ہیں اور درمیان میں فاصلے اچھے نہیں لگتے ہیں. صلوات بھیجتے ہوئے آپ جڑ جائیے. عزیزان محترم، بزرگان ملت، عزیزان گرامی، آج محرم کی پہلی تاریخ ہے اور آپ اور ہم فرش ادا پر یکجا ہوئے ہیں، جمع ہوئے ہیں. یہ فرش ادا کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اہمیت کیا ہے؟ ایک مثال کے ذریعے آپ سمجھیے کہ آپ ایک باغیچے میں گئے اور باغیچے میں جانے کے بعد آپ نے بہت سے پھولوں کو دیکھا. بہت سارے پھول لگے ہوئے تھے. آپ کا ان پھولوں میں سے ایک پھول پر دل آ گیا. آپ نے محبت میں اس پھول کو توڑ لیا کیونکہ اس میں خوشبو آ رہی تھی. گلاب کا پھول تھا، آپ کو خوشبو محسوس ہوئی، آپ کا دل آیا، آپ نے اس پھول کو توڑ لیا، یعنی کہ اس کے مقام سے جدا کر دیا. اور آپ گھر چلے آئے. آپ گھر آنے کے بعد آپ نے اسے سوکیس میں سجا دیا، ایئر کنڈیشن مکان میں رکھ دیا، مگر اب وہ زیادہ دیر پھول زندہ نہیں رہے گا. اب اس کی حیات زیادہ دیر نہیں رہے گی، وہ مرجھا جائے گا، اس کی ڈیتھ ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کو اس کے مقام سے جدا کر دیا، اس کے مرکز سے ہٹا دیا. جب تک وہ اپنے مقام پر تھا، اپنے مرکز پہ تھا، تو ہوا بھی جھیل رہا تھا، دھوپ کو بھی جھیل رہا تھا، برسات کو بھی جھیل رہا تھا، گرمی کو بھی جھیل رہا تھا، اوس کو بھی جھیل رہا تھا، شبنم کو بھی جھیل رہا تھا. مگر جیسے ہی آپ نے اس کو اس کے مرکز سے جدا کیا تو اب وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہے گا، مرجھا جائے گا، اس کی ڈیتھ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گا. ایسے ہی ہمارے لیے یہ فرش ادا ہمارا مرکز ہے. جب تک ہم اس سے جڑے رہیں گے زندہ رہیں گے، اس سے ہٹ جائیں گے تو مردہ ہو جائیں گے. صلوات بھیجے نا محمد والے محمد پر. جب تک ہم عزاداری سے جڑے رہیں گے، فرش ادا سے جڑے رہیں گے تو زندہ رہیں گے، اس سے ہٹ جائیں گے تو مردہ ہو جائیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عزاداری کریں اور مجلسوں کو فوقیت دیں، اور خاص کر اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آئیں اور انہیں آگے لے کر بیٹھیں. ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو اپنے ساتھ لے کر بیٹھے تاکہ وہ عزاداری کو دیکھے. جب وہ اپنے بزرگوں کو دیکھے گا تو وہ اسی انداز میں عزاداری کو انجام دے گا. تو میں نے جس آیت کریمہ کو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اپنے موضوع پر آ رہا ہوں. وہ آیت سورہ مزمل، یعنی کہ 73 نمبر کا سورہ سورہ مزمل، اس کی آیت نمبر 15 ہے. ارشاد الہی ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلنا الیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، کہ ہم نے محمد کو گواہی کے لیے تمہاری طرف ایسے ہی رسول بنا کر بھیجا جیسے موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا.
اب میں لفظ والا ترجمہ کرتا ہوں، انا ارسلنا، ہم نے ارسال کیا، ہم نے بھیجا، الیکم رسولاً، ایک رسول بھیجا، کس کی طرف؟ تمہاری طرف، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، ایسے ہی جیسے ہم نے ایک رسول کو فرعون کی طرف بھیجا، یعنی کہ ہم نے محمد کو گواہی کے لیے تمہاری طرف ایسے ہی رسول بنا کر بھیجا جیسے موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا۔ بس جب میں نے اس آیت کو پڑھا تو میں نے قرآن کے اوراق کو پلٹنا شروع کیا کہ آخر اللہ نے محمد کو موسیٰ جیسا رسول کیوں کہا؟ بھئی آدم جیسا کیوں نہیں کہا؟ اللہ کہتا کہ ہم نے محمد کو آدم جیسا رسول بنا کر بھیجا، نوح جیسا کیوں نہیں کہا؟ اللہ کہہ دیتا کہ ہم نے محمد کو نوح جیسا رسول بنا کر بھیجا۔ آگے تشریف لے آئیے، صلوات بھیجا محمد والے محمد پر، قریب قریب آپ آ جائیے، کیونکہ اور یہ مجلس جو ہے پوری کائنات کے لیے ہے، اس میں کوئی مذہب کی قید نہیں ہے، اس میں کسی ملت کی قید نہیں ہے، سب کو اس سے جڑنا چاہیے، اور خاص کر ہر شیعہ کو چاہیے کہ وہ آنے والے کا استقبال کرے، کیونکہ شیعہ عزاداری کے نوکر ہیں، مالک نہیں ہیں، مالک اہل بیت ہیں، اور تمام شیعہ کیا ہیں؟ یہ نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنے اوقات میں رہنا چاہیے، وہ آنے والے کا استقبال کرے، جو مالک کے مہمان آ رہے ہیں ان کا استقبال کرے۔ تو اللہ نے محمد کو کیا کہا کہ ہم نے محمد کو موسیٰ جیسا رسول بنا کر بھیجا، نہ آدم جیسا کہا، نہ نوح جیسا کہا، نہ ابراہیم جیسا کہا، نہ اسماعیل جیسا کہا، نہ اسحاق جیسا کہا، نہ یونس جیسا کہا، نہ جناب عیسیٰ جیسا کہا، نہ یحییٰ جیسا کہا، نہ زکریا جیسا کہا، بلکہ کیا کہا کہ ہم نے محمد کو موسیٰ جیسا رسول بنا کر بھیجا۔ بھائی ایک کم 1,24,000 نبیوں میں سے اللہ نے موسیٰ کو کیوں چنا کہ ہم نے محمد کو بھیجا موسیٰ جیسا رسول بنا کر؟ بھائی آدم جیسا کہہ دیتا، نوح جیسا کہہ دیتا، اچھا کمال کیا اللہ نے کیا کہا کہ ہم نے محمد کو موسیٰ جیسا رسول بنا کر بھیجا، اور موسیٰ کو بھیجا فرعون کی طرف، اور محمد کو بھیجا تمہاری طرف، کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ جب کم علم ہوگا تو لوگ کہیں گے محمد ہم جیسے، محمد ہم جیسے، تو اللہ نے بتایا دیکھو محمد تم جیسا نہیں ہے، بلکہ محمد ہے موسیٰ جیسا، محمد ہے موسیٰ جیسا، اور ہم نے موسیٰ کو بھیجا فرعون کی طرف۔ اب اگر زیادہ ہی شوق ہے اپنے جیسا کہنے کا تو اپنے کو فرعون جیسا کہو، صلوات بھیجے نا محمد والے محمد پر۔ بھائی اگر اپنے جیسا کہنے کا شوق ہے تو اپنے کو فرعون جیسا کہو، کیونکہ موسیٰ محمد ہے موسیٰ جیسے، اور موسیٰ کو بھیجا فرعون کی طرف، اور محمد کو بھیجا تمہاری طرف۔ تو یعنی اللہ جانتا تھا کہ ایک وقت آئے گا لوگ کہیں گے محمد ہم جیسے، محمد ہم جیسے، محمد ہم جیسے، تو اللہ نے پہلے بتا دیا کہ دیکھو محمد ہے موسیٰ جیسا رسول، اور اگر زیادہ کہنے کا شوق ہے کہ ہم جیسے تو اپنے کو فرعون جیسا کہو، اپنے کو فرعون جیسا کہو۔ اچھا اللہ نے کمال کیا، اللہ نے چنا جناب موسیٰ کو، نہ آدم کو چنا، نہ نوح کو چنا، نہ ابراہیم کو چنا، کیا کہا کہ ہم نے موسیٰ جیسا۔ بھائی موسیٰ کون ہے؟ آخر موسیٰ میں کمال کیا ہے کہ اللہ نے جناب موسیٰ کو چنا، کسی اور نبی کو نہیں چنا۔ اچھا موسیٰ کس کے دور میں آئے؟ کس کا دور تھا جناب موسیٰ کے دور میں؟ کہا کہ فرعون کا دور۔ فرعون کیا تھا جناب؟ کہا کہ فرعون ظالم بادشاہ تھا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ جب اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، تاریخ بتاتی ہے کہ فرعون گہری نیند میں سویا ہوا تھا، گہری نیند میں سویا ہوا تھا۔ اس نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ ایک آگ ہے جو مصر کی طرف بڑھ رہی ہے۔ وہ گھبرایا کہ آخر بھائی آگ کون سی ہے، میری سلطنت تباہ اور برباد ہو رہی ہے۔ اس نے ہلکے میں لیا، ہو سکتا ہے کہ ایسے ہی خواب دیکھ لیا ہو۔ پھر وہ سویا، پھر اس نے اگلے دن وہی خواب دیکھا کہ بھائی ایک آگ ہے جو میری مصر کی طرف بڑھ رہی ہے اور میری سلطنت تباہ اور برباد ہو رہی ہے۔ اس نے پھر ہلکے میں لیا، تیسری رات آئی، پھر وہی خواب دیکھا۔ جب تیسری رات وہی خواب دیکھا تو فرعون گھبرایا۔ فرعون نے اس دور کے نجومیوں کو بلایا، اس دور کے نجومیوں کو بلایا، خواب دہاں کو بلایا جو خوابوں کی تعبیریں بتایا کرتے تھے۔ جب ان کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا بھائی میں 3 روز سے ایک خواب دیکھ رہا ہوں کہ کوئی آگ ہے جو مصر کی طرف بڑھ رہی ہے اور میری سلطنت تباہ اور برباد ہو رہی ہے۔ تو تمام نجومیوں نے
اور خواب داں نے سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ان قریب ایک بچہ آنے والا ہے جو تیری سلطنت کو تباہ برباد کر دے گا. اب تیری سلطنت زیادہ دن نہیں رہے گی، زیادہ 5 سال 6 سال میں تیری سلطنت تباہ اور برباد ہو جائے گی. جب انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی تو فرعون نے کیا کہا کہ اب ہم کوئی بچہ دنیا میں پیدا نہیں ہونے دیں گے. 70,000 بچوں کا قتل کرایا اور تاریخ بتاتی کہ 70,000 حمل گروائے، کوئی بچہ فرعون نے پیدا نہیں ہونے دیا. اچھا ایک جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں. بھائی فرعون نے بلایا تھا کافر علماء کو، کوئی مسلمان علماء تو تھا نہیں. فرعون نے جو بلائے تھے، جو نجومی بلائے تھے، جو علماء بلائے تھے، جو پڑھے لکھے تھے، سب کافر تھے. انہوں نے کیا بتایا؟ آنے والا دور بتایا کہ ان قریب ایک بچہ آنے والا ہے، یعنی علم غیب بتایا کہ ایک بچہ آئے گا جو تیری سلطنت کو تباہ برباد کر دے گا. تمام لوگوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ فرعون کے کافر علماء نے علم غیب بتایا کہ ان قریب ایک بچہ آئے گا، کیونکہ ابھی بچہ آیا نہیں ہے بلکہ علم غیب بتا رہے ہیں کہ بچہ آئے گا اور وہ تیری سلطنت کو تباہ برباد کر دے گا. عجیب لوگ ہیں کہ کافر علماء کے علم غیب پر یقین ہے مگر محمد کے علم غیب پر یقین نہیں ہے. محمد کے علم غیب پر یقین نہیں ہے کہ نہیں محمد علم غیب نہیں جانتے تھے. یہ لوگ کہتے ہیں نا، آپ نے سنا بھی ہوگا. اب انہوں نے بتایا کہ ان قریب ایک بچہ آئے گا جو تیری سلطنت کو تباہ برباد کر دے گا. فرعون نے مانا بھی اور فرعون نے کہا کہ اب ہم کوئی بچہ پیدا نہیں ہونے دیں گے. اس نے 70,000 بچوں کا قتل کرایا اور 70,000 حمل گروائے. 3 سال تک کوئی بچہ نہ ہوا. مگر کوئی فرعون کا درباری تھا تو درباری مگر اندر سے فرعون کے خلاف تھا. اس نے ہمت کی اور آگے بڑھ کر فرعون سے کہا کہ اگر تم ایسے ہی بچوں کو قتل کراتے رہو گے تو پھر دنیا بڑھے گی کہاں؟ اور جب دنیا بڑھے گی نہیں تو تمہیں خدا مانے گا کون؟ جب دنیا ہی آگے نہیں بڑھے گی تو تمہیں خدا مانے گا کون؟ فرعون کی سمجھ میں آیا. فرعون نے کہا 1 سال بچے کو قتل کرو، پیدا نہ ہونے دو، اور 1 سال بچوں کو پیدا ہونے دو. جس سال فرعون نے اجازت دی اس سال اللہ نے موسیٰ کے بھائی ہارون کو بھیجا. جس سال فرعون نے بچہ پیدا ہونے کی اجازت دی اس سال اللہ نے کس کو بھیجا؟ جناب ہارون کو بھیجا. اور جس سال پابندی لگائی اس سال اللہ نے جناب موسیٰ کو بھیجا. جناب موسیٰ دنیا میں آ گئے. اب جب جناب موسیٰ دنیا میں آئے تو آپ نے آج بھی دور دیکھا ہوگا، یہی دور اس دور میں بھی تھا. جاسوس گھومتے تھے، جگہ جگہ جاسوس گھومتے تھے. آج بھی جاسوس گھومتے ہیں، ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر کرتے ہیں. اور جب وہ کہتے ہیں تو ان کا ایک کمال ہوتا ہے. دیکھو یہ بات کسی سے کہنا نہیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں. بس سمجھو یہ جو بات یہ کہہ رہا ہے یہ آگ لگوانا چاہ رہا ہے، کیونکہ جو سچ بولتا ہے تو ڈرتا ہی نہیں ہے. تو جاسوس گھوما کرتے تھے جگہ جگہ. اب کسی جاسوس نے جا کر بتایا کہ فلاں گھر میں، عمران کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، بیٹا پیدا ہوا ہے. فوراً فرعون نے سپاہیوں کو بھیجا. سپاہی آئے، انہوں نے دق الباب کیا کہ جاؤ اور عمران کی زوجہ کو گرفتار کر کے لاؤ. کہ جب ہم نے پابندی لگائی اور بچہ ہو گیا، اس نے سپاہیوں کو بھیجا جاؤ اور گرفتار کر کے لاؤ. اب انہوں نے آنے کے بعد دق الباب کیا. جیسے ہی دق الباب کیا تو بہن نے، موسیٰ کی بہن ام کلثوم نے جیسے ہی دروازے کو کھولا تو کیا دیکھا کہ فرعون کے سپاہی کھڑے ہیں. فوراً بیٹی نے اپنی ماں سے کہا کہ اماں اب بچہ نہیں بچے گا. کہا کہ کیوں؟ کہ فرعون کے سپاہی کھڑے ہیں. بس جیسے یہ سنا تو ماں نے بیٹے کو بیٹی کے حوالے کیا، بھائی کو بہن کے حوالے کیا. جیسے ہی بہن نے بھائی کو لیا اور دوڑتی ہوئی اندر گئی تو کچھ سمجھ میں نہ آیا. بس تندور دہکا ہوا تھا، تندور میں آگ لگ رہی تھی، بچے کو تندور کے حوالے کر دیا. یہ سپاہی آئے، انہوں نے پوری تلاشی لی اور جیسے ہی تندور قریب پہنچے تو اس میں آگ لگی ہوئی تھی. یہ واپس ہو گئے. جب یہ واپس چلے گئے کہ ہمیں غلط انفارمیشن ملی، یہاں کوئی بچہ
نہیں ہے۔ اب ماں نے پوچھا کہ بیٹا کہاں ہے؟ تو بہن نے کہا کہ بھائی کو میں نے اس میں تندور میں ڈال دیا۔ بس جیسے ہی ماں نے سنا تو گھبرائی اور تندور کے قریب پہنچی تو کیا دیکھا کہ آگ گلزار ہو گئی ہے اور جناب موسیٰ انگوٹھا چوس رہے ہیں۔ جناب موسیٰ انگوٹھا چوس رہے۔ جناب موسیٰ کو باہر نکالا تو انگوٹھا چوسنا بھی سنت رسول ہے، سنت نبی ہے۔ بچے آج آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بچے انگوٹھا چوستے رہتے ہیں۔ باہر نکالا۔ اب قرآن میں کہ اللہ نے جناب موسیٰ کی ماں پر وحی کی کہ ایک تابوت بنواؤ، تابوت میں بچے کو رکھو اور دریائے نیل کے حوالے کر دو۔ آج لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، بھائی یہ تابوت کیوں بناتے ہیں؟ یہ تابوت کیوں بناتے ہیں؟ تابوت بنانا کیا ہے جناب؟ بدعت ہے۔ تابوت بنانا بدعت ہے، یہی ہم پہ اعتراض ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ پہ اعتراض کرو کہ اللہ نے جناب موسیٰ کی ماں سے کیوں بنوایا، جو کہ موسیٰ زندہ ہیں، مگر کیا حکم دیا؟ کہا کہ تابوت بناؤ۔ جناب موسیٰ کی ماں نے تابوت بنوایا۔ دو روایتیں ہیں، ایک روایت ہے کہ لکڑیاں جنت سے آئی تھی اور فرشتوں نے آ کر تابوت کو تیار کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جناب موسیٰ کی ماں نے کاریگر بلائے اور تابوت کو تیار کرایا۔ بہرحال تابوت تیار ہوا اور تابوت تیار ہونے کے بعد جناب موسیٰ کو تابوت میں رکھا گیا اور دریائے نیل کے حوالے کیا۔ اور ماں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی دیکھتی رہنا تابوت جاتا کہاں ہے، تابوت جاتا کہاں ہے۔ یہ تو ہے جناب موسیٰ کہ تابوت کو دریائے نیل کے حوالے کیا۔ ادھر فرعون کے گھر میں ایک بیٹی تھی، اس کے جسم پر ایک بیماری تھی اور وہ بیماری ٹھیک نہیں ہو کے دے رہی تھی۔ فرعون پریشان تھا۔ فرعون نے نجومیوں کو بلایا، طبیبوں کو بلایا، حکیموں کو بلایا، تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ایک بچہ دریائے نیل کے سہارے آئے گا اور اس کا لعاب دہن اس کی بیماری کو ٹھیک کرے گا۔ آپ کیا سن رہے ہیں؟ کیا کہا کہ ایک بچہ دریائے نیل کے سہارے آئے گا تابوت میں، اس کا لعاب دہن تیری بیٹی کے جسم کی بیماری کو شفا یاب کرے گا، دور کر دے گا، ختم کر دے گا۔ تو فرعون نے دریائے نیل کے کنارے ایک محل بنوا دیا تھا جہاں فرعون کی بیٹی بیٹھی رہا کرتی تھی اور انتظار کرتی تابوت آئے، تابوت آئے۔ ادھر اللہ نے تابوت کو دریائے نیل کے حوالے کیا، کرایا، اور جیسے ہی تابوت دریائے نیل میں گیا تو آپ نے دیکھا ہوگا جدھر کو پانی چلتا ہے چیز ادھر کو تیرتی ہے، مگر پانی ایسے چل رہا تھا اور تابوت اس کے برعکس چل رہا تھا۔ اور تابوت محل فرعون کے محل کے قریب پہنچا۔ بس جیسے ہی فرعون کے محل کے قریب پہنچا تو آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی کا انتظار ہو تو کیا ہوتا ہے جناب؟ خوشی کے مارے ایک شور مچتا ہے۔ بس جیسے ہی فرعون کی صلوات بھیجے محمد والے محمد آگے تشریف لے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہی انتظار ہو اور اس کا انتظار ہو رہا ہو، وہ آتے ہوئے دکھائی دے تو ایک شور مچتا ہے خوشی کے مارے۔ بس جیسے ہی فرعون کی بیٹی نے تابوت کو آتے ہوئے دیکھا تو شور مچایا، تابوت آ گیا، تابوت آ گیا۔ تو فوراً فرعون بھی آ گیا اور جناب آسیہ بھی آ گئی۔ اب فرعون چاہتا تھا کہ ہم تابوت کو اٹھائیں، تابوت پیچھے ہو گیا۔ فرعون کی بیٹی نے ہاتھ آگے بڑھایا، تابوت قریب آیا۔ پھر فرعون نے چاہا اٹھا لیں، تابوت پیچھے ہو گیا۔ 3 مرتبہ فرعون نے اٹھانا چاہا مگر تابوت پیچھے ہو گیا۔ چوتھی مرتبہ فرعون کی بیٹی نے تابوت کو اٹھایا، بچے کو نکالا۔ جیسے ہی لعاب دہن اس کے جسم سے مس ہوا تو وہ شفا ہونے لگی، اس کو شفا ملنے لگی اور فرعون کی بیٹی شفا یاب ہو گئی، وہ ٹھیک ہو گئی۔ اب جناب آسیہ نے کہا کہ ہم اس بچے کو پالیں گے کیونکہ اس نے ہماری بیٹی کو شفا یاب کیا۔ جناب آسیہ 4 موسم بیویوں میں سے ایک بیوی کا نام ہے جناب آسیہ۔ وہ سمجھ گئی کہ بچہ معمولی نہیں ہے بلکہ اللہ کا نبی ہے۔ جناب آسیہ سمجھ گئی، انہوں نے کہا کہ ہم اس بچے کو پالیں گے۔ اب بچہ کتنے دن کا تھا جناب؟ 6 دن کا۔ 6 دن کے جناب موسیٰ کہاں پہنچ گئے؟ فرعون کے محل میں۔ سوال ہوا کہ آخر دودھ کون پلائے گا؟
تو تاریخ بتاتی ہے کہ فرعون نے 40,000 داعیاں بلائی، ایک روایت میں 70,000 داعیاں آئی، ایک میں ہے 12,000 آئی، آخرکار 1,12,000 تک ہے کہ 1,12,000 تک داعیاں فرعون کے محل میں آئی، دودھ پلانے والیوں کو بلایا گیا، مگر جناب موسیٰ نے کسی کا دودھ نہ پیا، دیکھتے منہ پھیر لیتے، دیکھتے منہ پھیر لیتے۔ اب میں آیت سناتا ہوں آپ کو، سورہ قصص 28واں سورہ قرآن مجید کا، اور آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوا کہ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ، ہم نے موسیٰ پر، موسیٰ سے پہلے تمام دائیوں کا دودھ حرام کر دیا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ توجہ نہیں کر رہے ہیں؟ کیا کہہ رہا اللہ؟ کہ ہم نے تمام دودھ پلانے والیوں کا دودھ موسیٰ سے پہلے، بھیجنے سے پہلے تمام پلانے والیوں کا دودھ حرام کر دیا، جناب موسیٰ نے کسی کا دودھ نہ پیا۔ یہ ماجرا جناب موسیٰ کی بہن ام کلثوم دیکھ رہی تھی، انہوں نے آگے بڑھی، ہمت کی اور کہا، فرعون سے کہا کہ اگر تم کہو تو میں ایک ایسی دائی کو بلا لاؤں جس کا مجھے یقین ہے کہ دودھ پی لے گا۔ اب فرعون تو چاہ ہی رہا تھا بھائی کوئی آئے اور بچے کو دودھ پلائے، بھائی فرعون تو چاہ ہی رہا تھا کہ کوئی آئے اور بچے کو دودھ پلائے۔ اس نے کہا لے کر آئیے۔ اب جناب ام کلثوم اپنی ماں کے پاس گئی اور بلا کر لے آئی۔ اب جیسے ہی بچہ ماں کی آغوش میں گیا تو دودھ پینا شروع کر دیا۔ صلوات بھیجنا محمد والے محمد۔ تھوڑی تمیز ہے، آپ بور تو نہیں ہو رہے نا، کیونکہ یہ تاریخ ہے اور میں تاریخ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جیسے ہی جناب موسیٰ آغوش میں گئے تو انہوں نے دودھ کو پینا شروع کر دیا۔ اب فرعون نے کہا کہ تمہیں روز اس بچے کو دودھ پلانے کے لیے محل میں آنا ہوگا۔ جناب موسیٰ کی ماں نے کہا، ان کے کئی نام، رقیب ہے، نجیب ہے، بہت سارے نام تاریخ میں لکھے گئے ہیں، اصلی نام ان کا معین نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ اگر جناب موسیٰ کی ماں کا اصلی نام پتہ چل جائے تو تالا کھل جاتا ہے۔ صلوات بھیجنا محمد والے محمد۔ جیسے ہی جناب موسیٰ اپنی ماں کی آغوش میں چلے گئے، دودھ پینا شروع کیا، تو فرعون نے کہا تمہیں روز آنا ہوگا۔ جناب موسیٰ کی ماں نے کہا کہ نہیں، میں روز نہیں آ سکتی کیونکہ مجھے کام ہوتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ اگر تم کہو تو میں 8 دن میں 10 دن میں جناب بچوں کو دکھانے کے لیے آ جایا کروں گی۔ فرعون راضی ہوا، تنخواہ شروع ہو گئی۔ یہ ہے اللہ کا کمال کہ بچہ ماں کے پاس چلا گیا اور فرعون تنخواہ دے گا بچے کے پالنے کی۔ کیا کہ اللہ کا کمال کیا ہے کہ بچے کو ماں کے پاس پہنچا بھی دیا، اور تنخواہ کون دے گا جناب؟ فرعون تنخواہ دے گا، ماں بچے کو پالے گی، تنخواہ فرعون دے رہا ہے۔ اب تنخواہ طے ہو گئی۔ اب جناب موسیٰ کی ماں 8 دن میں 10 دن میں آیا کرتی تھی۔ اللہ نے کیا کہا کہ ہم نے محمد کو موسیٰ جیسا رسول بنا کر بھیجا۔ سورہ مزمل 73 سورہ اور آیت نمبر 15 میں کیا کہا اللہ نے کہ ہم نے محمد کو موسیٰ جیسا رسول بنا کر بھیجا۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ ایک وقت آئے گا لوگ محمد کو پتہ نہیں کس کس کا دودھ پلوائیں گے کہ بھائی محمد نے فلاں کا دودھ پیا، محمد نے فلاں کا دودھ پیا۔ تو اللہ نے پہلے ہی بتایا کہ دیکھو ہم نے محمد کو موسیٰ جیسا رسول بنا کر بھیجا۔ جب موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام ہے تو محمد پر بھی حرام ہے۔ صلوات بھیجنا محمد والے محمد۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ جب موسیٰ پر دودھ پلانا، دائیوں کا دودھ حرام ہے، تو جو محمد موسیٰ کا بھی نبی ہو وہ کسی ارا گرا کا دودھ کیوں پیے گا؟ مگر لوگوں نے تاریخ میں لکھا، کیا لکھا جناب کہ جب محمد مصطفیٰ دنیا میں آئے تو معاذ اللہ ان کی ماں کے دودھ خشک ہو گیا تھا۔ دودھ پلانے کے لیے دائی کو بلایا گیا تو دائی حلیمہ جنگل میں رہا کرتی تھی اور وہ بکریاں چرایا کرتی تھی۔ وہ آئی، اونٹنی پر بیٹھ کر آئی، اور جب وہ آئی تو انہوں نے جیسے ہی رسول اللہ یعنی محمد مصطفیٰ کو اونٹنی پر بٹھایا تو اونٹنی دودھ دینے لگی۔ جیسے ہی اونٹنی گھر میں داخل ہوئی تو بکری نے بچے دیے، اور ایک سوکھا ہوا درخت کھڑا تھا اس پر بے موسم کھجوریں آنے لگی۔ لوگوں نے لکھا دائے حلیمہ نے محمد کو پالا۔ بھائی مجھے یہ مطلب نہیں ہے کہ پالا کہ نہیں پالا، مگر آپ مجھے انصاف سے بتائیے جب اتنا معجزہ ہوا
کہ اونٹنی دودھ دینے لگی، بکری نے بچے دے دیے، دائیں حلیمہ کے دودھ اتر آیا، اور بے موسم کھجور پر کھجوریں آنے لگی، کھجور کے درخت پر کھجوریں آنے لگی۔ تو آپ انصاف سے بتائیں کہ دائیں حلیمہ نے محمد کو پالا یا محمد نے دائیں حلیمہ کو پالا؟ صلوات بھیجے نا محمد والے محمد پر۔ مگر قرآن کی روح سے صاف یہ ہے کہ اللہ جانتا تھا کہ لوگ پتہ نہیں کس کس کا دودھ پلوائیں گے، تو اللہ نے پہلے ہی بتایا کہ دیکھو ہم نے موسیٰ جیسا رسول بنا کر بھیجا، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا کما ارسلنا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، کہ ہم نے محمد کو گواہی کے لیے ایسے ہی بھیجا جیسے موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا، کیونکہ اللہ جانتا تھا۔ اب جب موسیٰ پر دائی کا دودھ حرام ہے، 1,12,000 دائیاں فیل ہو گئی، تو محمد پر بھی دودھ پلانا حرام ہے۔ اب جناب آسیہ جناب موسیٰ کو لے کر جناب موسیٰ کی ماں جناب موسیٰ کو لے کر 8 سے 10 دن میں آیا کرتی تھی، 8 سے 10 دن میں فرعون کے دربار میں آ جایا کرتی تھی۔ تاریخ بتاتی کہ 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ فرعون نے جناب موسیٰ کو اپنی آغوش میں لیا۔ کتنی مرتبہ جناب؟ 2 مرتبہ لیا۔ ایک مرتبہ لیا تو جناب موسیٰ نے ایک تماچا مارا، فرعون کا منہ ٹیڑھا ہو گیا۔ ایک مرتبہ لیا تو جناب موسیٰ نے فرعون کی داڑھی کو نوچ لیا۔ فرعون گھبرایا، فرعون کو وہ خواب یاد آئی کہ میں نے خواب دیکھی تھی کہ ایک بچہ آئے گا اور وہ میری سلطنت کو تباہ برباد کرے گا۔ فرعون کو شک ہوا کہ یہی بچہ ہے۔ فرعون نے کہا ہم اس بچے کو قتل کروائیں گے، ہم اس بچے کو زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ تو جناب آسیہ نے فرعون سے کہا کہ نہیں، بچہ ہے، آپ امتحان لے لیں۔ کیا کریں؟ امتحان لے لیں۔ امتحان لیا گیا۔ امتحان کیسے لیا گیا؟ ایک تشت منگایا گیا، ایک طرف آگ کو رکھا گیا، اور کئی روایتیں، ایک طرف پھولوں کو رکھا گیا، کوئی کہتا ہے کہ پیسوں کو رکھا گیا، الگ الگ روایتیں ہیں۔ اور جناب موسیٰ کو چھوڑا گیا زمین پر، کہا کہ اگر موسیٰ آگ کو اٹھا لے تو معمولی بچہ ہے، اور اگر آگ کو نہ اٹھائے تو وہی بچہ جو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ جناب موسیٰ قریب چلے اور وہ پھولوں کو اٹھانا چاہ رہے تھے، جناب جبریل نے ہاتھ پکڑا اور آگ کو اٹھوا دیا۔ جیسے ہی آگ ہاتھ میں آئی تو فوراً ہاتھ جل گیا، فوراً جناب موسیٰ کا ہاتھ جل گیا، اور جناب موسیٰ نے آگ کو اپنے زبان پر رکھا تو زبان بھی جل گئی۔ آپ سمجھے نہیں بات کو؟ پر جب تندور میں گئے تو آگ گلزار ہو گئی، آگ نے اثر نہیں کیا، مگر جب ہاتھ میں اٹھایا تو ہاتھ بھی جلا اور زبان بھی جل گئی۔ اب جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے، دیکھتا ہوں کیسے سن رہے ہیں آپ۔ بس جب تک جناب موسیٰ تندور میں گئے تھے تو آگ نے کوئی اثر نہیں کیا، کیونکہ تندور میں آگ زیادہ تھی، مگر جب جناب موسیٰ نے آگ کو ہاتھ میں اٹھایا تو ہاتھ بھی جلا اور زبان پر رکھا تو زبان بھی جل گئی۔ یعنی اللہ بتانا چاہتا ہے کہ مصلحت ہے، اگر کوئی انگاروں پر ماتم کرے، کسی کے پاؤں جل جائیں تو یہ بھی مصلحت خدا ہے، اور کسی کے پاؤں نہ جلیں تو یہ بھی مصلحت خدا ہے۔ کسی کے ایمان پر انگلی نہ اٹھانا، صلوات بھیجنا محمد والے محمد پر۔ وہاں مصلحت یہ تھی کہ نہ جلا کر بچانا تھا، یہاں مصلحت یہ تھی کہ ہمیں جلا کر بچانا تھا۔ اگر جناب موسیٰ نہ جلتے تو قتل کر دیے جاتے۔ تو یہی ماتم کا معاملہ، اگر کوئی آگ پر چل رہا ہے، اس کے پاؤں جل جائیں تو یہ نہیں کہ اس کے ایمان میں کمی آ گئی۔ 2 منٹ میں آپ لوگ ہم بول دیتے ہیں کچھ ایمان میں کمی رہی ہوگی، نہیں، ایمان میں کمی نہیں ہے، مصلحت خدا ہے کہ اگر اس کے پاؤں جل گئے۔ بہرحال تو 2 مرتبہ لیا، ایک مرتبہ تماشا مارا اور ایک مرتبہ داڑھی کو نوچ لیا۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑا، یا اللہ کے نبی موسیٰ، فرعون محبت میں لے رہا ہے، آپ کبھی تماچا مار رہے ہیں، کبھی داڑھی کو نوچ رہے ہیں، کوئی محبت میں لے رہا تھا نا، محبت میں لے رہا تھا۔ تو شاید اللہ کے نبی کا جواب آئے، نادان تو نہیں جانتا، نبی کسی کافر کی آغوش کو پسند نہیں کرتا، نبی کسی کافر کی آغوش کو پسند نہیں کرتا۔ تو جب موسیٰ جیسا نبی کسی کافر کی آغوش کو پسند نہیں کرتا، تو جو محمد موسیٰ کا بھی نبی ہو وہ کسی کافر کی آغوش میں کیسے پلتا رہا؟
लोगों ने क्या लिखा जनाब, कहा माज़ल्लाह जनाब अबू तालिब ईमान नहीं लाए थे। जिनको खुद का ईमान ना पता हो कि हम ईमान पे है नहीं है, वो लोग जनाब अबू तालिब के ईमान के बारे में बात करते हैं। कहा कि जी माज़ल्लाह जनाब अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, कलमा नहीं पढ़ा। कलमा किसके लिए है जनाब? कलमा है काफिर के लिए, जिसने कुफ्र कर दिया हो उसके लिए कलमा है। कि कोई, क्योंकि हर बच्चा, रसूल की हदीस है कुल्लु मौलूदिन युलदु अला फितरतिल इस्लाम, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, हर बच्चा मुसलमान पैदा होता है, मगर उसके पालने वाले उसको अपने जगह बना लेते हैं। जनाब अबू तालिब जब पैदा हुए तो क्या हुए? मुसलमान। आप ये बताएं कि जनाब अबू तालिब ने कुफ्र कब किया? कलमा हम पढ़वाएंगे, आप हमें बताएं कि जनाब अबू तालिब ने कुफ्र कब किया। कोई एक दलील दीजिए आप कि कहाँ जनाब अबू तालिब ने अल्लाह को ना माना हो और कहाँ रसूल को ना माना हो। पर काफिर किसे कहते हैं? जो अल्लाह को एक ना माने, यकता ना माने, एक नहीं बल्कि एक तो एक से दो हो सकते हैं, जो अल्लाह को यकता ना माने और उसके रसूल को ना माने, नबियों को ना माने, वो है काफिर। आप हमें बताएं कि जनाब अबू तालिब ने कुफ्र कब किया? कलमा हम पढ़वाएंगे। जब हम कोई तालिब इल्म किताब खोलता है किसी भी मुसलमान की, तो क्या लिखा रहता है जनाब? पेज खोलता है, पहला पेज है अबू तालिब। अबू तालिब ने हमेशा रसूल की खिदमत की, हमेशा रसूल की नुसरत की, हमेशा चाहा कि मेरे बच्चे चले जाएं और मोहम्मद बच जाए, मेरे बच्चे चले जाएं और मोहम्मद बच जाएं। हमेशा जनाब अबू तालिब ने क्या किया? कहा कि मोहम्मद की नुसरत की। 40 जंगें हुई और 40 जंगों में अबू तालिब हमेशा अपने बच्चों को भेजते रहे साथ में। हमेशा जनाब अबू तालिब ने कुफ्फारों का मुकाबला किया, जनाब अबू तालिब ने मोहम्मद को बचाने के लिए। आगे क्या मिलता है जनाब? कहा कि हज़रत अबू सुफियान 40 जंगों में सामने आए, हमेशा चाहे मोहम्मद दुनिया से ख़त्म हो जाए, इस्लाम मिट जाए, मगर 100% मुसलमान। और उधर क्या लिखा हुआ है? कहा कि 100% काफिर, यानी जनाब अबू तालिब को काफिर कहा। और जो जंगों में सामने आए हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्हें 100% मुसलमान बताया। अबू तालिब का कोई कुफ्र हमें आप बताएंगे कुफ्र कब किया? कलमा हम पढ़वाएंगे जनाब अबू तालिब से, मगर कहीं नहीं मिलता कि जनाब अबू तालिब ने कोई कुफ्र किया हो। बल्कि सूरह ज़हा आयत नंबर 6 में इरशाद हुआ, अलम यलिद यतीमन फ़आवा। क्या इरशाद हुआ? अलम यलिद यतीमन फ़आवा। क्या है मेरे प्यारे हबीब, जब हमने तुमको यतीम पाया तो अपनी आगोश में पनाह दी। क्या हमें पनाह दी जनाब? अपनी आगोश में पनाह दी। पाल कौन रहा था जनाब? अबू तालिब। कहाँ पर रहे थे मोहम्मद? अबू तालिब के घर में। 4 हस्तियों ने जनाब मोहम्मद को पाला। 4 हस्तियों ने। पहली हस्ती जनाब आमना, दूसरी हस्ती जनाब अब्दुल मुत्तलिब। 2.25 बरस में जनाब आमना दुनिया से चली गई। उसके बाद जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने पाला, जनाब रसूल खुदा के दादा ने पाला। उसके बाद जब जनाब अब्दुल मुत्तलिब दुनिया से जाने लगे, करीब वक्त आया, तो उस वक्त जनाब अब्दुल मुत्तलिब के 9 बेटे मौजूद थे। कितने बेटे मौजूद थे जनाब? 9 बेटे मौजूद थे। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने अपने तमाम बेटों को बिठाया। हर बेटा चाह रहा था कि मोहम्मद को मैं पालूं, मोहम्मद को मैं पालूं। तो जब जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने देखा कि मेरे बेटा, हर बेटा चाहता मैं पालूं, तो उन्होंने अपने 9 के 9 बेटों को बिठाया। कहा कि मोहम्मद जिसका खुद इंतखाब करे वो मोहम्मद को पालेगा। भाई मेरे बाद मोहम्मद को कौन पालेगा? जिसका मोहम्मद खुद इंतखाब करे। तो जनाब मोहम्मद चले, पहले को छोड़ा, दूसरे को छोड़ा, सबको छोड़ते हुए अबू तालिब को चुना कि मुझे कौन पालेगा? अबू तालिब पालेगा। अब मैं जुमला आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। पर पूरी कायनात जिसका इंतखाब करे उसे मोहम्मद कहते हैं, और मोहम्मद जिसका इंतखाब करे उसे अबू तालिब कहते हैं। सलावत भेजना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। चुना कि मुझे कौन पालेगा? जनाब अबू तालिब। 4 हस्तियों ने
محمد کو پالا. پہلی ہستی جناب آمنہ جو ان کی والدہ ہیں, دوسری ہستی جناب عبد المطلب جو دادا ہیں, اور تیسری ہستی ابو طالب اور جناب فاطمہ بنت اسد. ان 4 ہستیوں نے جناب محمد کو پالا. اور اللہ نے کیا کہا, الم یجد کا یتیمن فآوا, اے میرے پیارے حبیب جب ہم نے تم کو یتیم پایا تو اپنی آغوش میں پناہ دی, ہم نے پالا. یعنی 4 ہستیوں کے ہاتھوں کو اللہ نے اپنے ہاتھ کہا. آپ سمجھیں میرا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. پر 4 ہستیوں کے ہاتھوں کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا کہ اے محمد تمہیں آمنہ نہیں پال رہی ہے بلکہ ہم پال رہے ہیں. یہ آمنہ کے ہاتھ نہیں ہے بلکہ میرے ہاتھ ہیں. یہ عبد المطلب نہیں پال رہے ہیں بلکہ میرے ہاتھ ہیں. یہ ابو طالب نہیں پال رہے ہیں بلکہ میرے ہاتھ ہیں. یہ فاطمہ بنت اسد نہیں پال رہی ہیں بلکہ میرے ہاتھ ہیں. پر جن کے ہاتھوں کو اللہ اپنے ہاتھ کہے وہ ایمان کی کس منزل پر ہوں گے, وہ ایمان کی کس منزل پر ہوں گے. تو اللہ, اب میں جملہ آپ کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں. اب سمجھ میں آیا بھائی, علی بعد میں ید اللہ ہے, ابو طالب پہلے ید اللہ ہے. علی بعد میں ید اللہ ہے اور ابو طالب جناب فاطمہ بنت اسد, جناب آمنہ, جناب عبد المطلب یہ پہلے ید اللہ ہیں. ان کے ہاتھ پہلے, ان سے پہلے اللہ کے ہاتھ ہیں. اللہ نے اپنے ہاتھ بتائے. اچھا کمال کیا اللہ نے بھائی, ایک چچا کے ہاتھوں کو اللہ نے اپنے ہاتھ کہا. ایک چچا کے ہاتھوں کو اللہ نے کیا کہا, اپنے ہاتھ کہا کہ میرے ہاتھ ہیں. ابو طالب کے ہاتھ نہیں ہے بلکہ میرے ہاتھ ہیں. اور ایک چچا اور ہیں, ان کا نام ہے ابو لہب. اس کے لیے کیا آیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, تبت یدا ابی لہب وتب, اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. یعنی ایک چچا کے ہاتھوں کو توڑ دیا. ایک چچا کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ کہا اور ایک چچا کے ہاتھوں کو اللہ نے توڑ دیا کہ ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. اگر معاذ اللہ دونوں کافر تھے تو ایک کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ کیوں کہا اور ایک کے ہاتھوں کو توڑا کیوں؟ بھئی آپ ہمیں جواب دے. اگر دونوں معاذ اللہ کافر تھے تو ایک کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ کیوں کہا اور ایک چچا کے ہاتھوں کو توڑا کیوں؟ اور کمال کیا اللہ نے, آگے بڑھ کے کیا کہا کہ ابو لہب جہنم میں جائے گا اور ابو لہب کی زوجہ بھی جہنم میں جائے گی. ابو لہب کی زوجہ بھی جہنم میں جائے گی. میں نے ہاتھوں کو جوڑا, پروردگار عورت کو تو چھوڑ دے بھائی, عورت کو تو چھوڑ دے. تو شاید آواز پروردگار آئے, نادان تو نہیں جانتا, اہل بیت کے مقابلے میں کوئی مرد آئے گا تو وہ بھی جہنمی, کوئی عورت آئے گی تو وہ بھی جہنمی. صلوات بھیجنا محمد والے محمد پر. بلند ترین صلوات بھیجے محمد. تو اللہ نے جناب ابو طالب کے ایمان کو قرآن میں جگہ جگہ بہت ساری آیتیں ہیں, انشاءاللہ ہم پڑھتے رہیں گے اور اسی کو ہم موضوع کو آگے بڑھاتے رہیں گے کہ اللہ نے محمد کو موسیٰ جیسا رسول کہا. وقت بھی کافی ہو گیا ہے کیونکہ ابھی 3 مجلسیں شاید اور ہیں. تو آج محرم کی پہلی تاریخ ہے اور ابھی قافلہ کربلا نہیں پہنچا. آپ نے چاند دیکھا, یہ چاند وہی ہے جسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں محرم کا چاند دیکھتا تھا تو مجھے اپنے جد حسین کا کھانا لٹتا ہوا نظر آتا تھا. عزادارو, 22 رجب کو یزید کا باپ دنیا سے گیا اور 22 رجب میں یزید تخت شام پر بیٹھا. اس نے خط بھیجنا شروع کیے. تاریخ بتاتی ہے کہ 12,000 خط یزید نے ولید کے پاس بھیجے کہ حسین سے بیعت لو, حسین سے بیعت لو. کتنے خط بھیجے؟ 12,000. خط پہ خط آتے رہے مگر ولید کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ امام حسین سے بیعت طلب کرے. جب 12,000 خط آ چکے تو ولید نے امام حسین کو 26 رجب کی رات میں بلایا, طلب کیا
جب امام حسین کو بلایا گیا تو امام حسین 26 رجب کی رات میں یعنی شب 27 رجب میں امام حسین ولید کے دربار میں جانے لگے تو جناب زینب نے سوال کیا کہ بھیا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں دربار میں جا رہا ہوں، مجھے ولید نے بلایا۔ کہا کہ بھیا دربار، جیسے ہی دربار کا نام آیا کہا کہ بھیا یہ وہی دربار ہے جہاں سے اماں کو خالی ہاتھ لوٹایا تھا، میں ایسے نہیں جانے دوں گا، بلکہ قاسم کو ساتھ لے کے جاؤ، علی اکبر کو ساتھ لے جاؤ، عباس کو ساتھ لے کر جاؤ، ہونا محمد کو ساتھ لے کر جاؤ۔ بنی ہاشم کو جناب زینب نے امام کے ساتھ کیا۔ امام حسین جب دربار کے قریب پہنچے تو بنی ہاشم سے کہا کہ دیکھو ولید نے مجھے اکیلے کو بلایا ہے، تم سب باہر کھڑے ہو جاؤ، میں اندر جا رہا ہوں، جب میری آواز بلند ہو تو تم سب اندر آ جانا۔ امام حسین دربار میں اندر گئے تو ولید کی ہمت زبان سے کہنے کی نہیں ہوئی۔ ولید نے یزید کا خط امام کے ہاتھ پڑھ دیا، امام نے اس خط کو پڑھا، پڑھنے کے بعد ایک جملہ کہا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ تقریباً سارے مسلمانی کنٹری اسرائیل اور امریکہ کے آگے پیچھے ہیں، مگر ایک ایران ہے جو مقابلہ کر رہا ہے، یعنی کہ جو امام حسین کے کردار پر ہوگا وہ کبھی ظالم کے لیے جھکے گا نہیں۔ کبھی آپ دیکھتے ہوں گے سعودی کا بادشاہ جھک رہا ہے، کبھی دبئی والا بادشاہ جھک رہا ہے۔ یہی دور وہ تھا کہ ولید بھی ایسے ہی مسلمان تھا جیسے یہ مسلمان بنے بیٹھے ہیں، جیسے سعودی کا بادشاہ بنا بیٹھا ہے، جیسے دبئی کا بادشاہ بنا بیٹھا ہے۔ امام نے کیا کہا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، تو مروان فوراً وضو کرنے بیٹھ گیا اور اس نے وضو کرتے کرتے اشارہ کیا کہ موقع ہے گردن کو اڑا دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ یہ اشارہ اس نے ایسے کر کے اشارہ کیا وضو کرتے کرتے، جیسے اس نے اشارہ کیا امام نے اشارے کو دیکھا، کہا کہ تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ بس جیسے ہی یہ جملہ سنا فوراً بنی ہاشم دربار میں آ گئے اور انہیں تلوار نیام سے باہر کیا۔ امام حسین واپس ہوئے اور گھر آنے کے بعد بہن زینب سے کہا کہ بہن زینب اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، سفر سامان تیار کرو۔ بس اتنا سننا تھا۔ بہن زینب نے پوچھا کہ بھیا کیا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی؟ تو امام نے کہا کہ نہیں بہن تم میرے ساتھ نہیں جا سکتی۔ بس اتنا سننا تھا کہ جناب زینب نے اپنی آستینوں کو الٹا کہا کہ بھیا بہن سے کیا خطا ہو گئی، آپ بہن کو ساتھ کیوں نہیں لے کر جائیں گے؟ تو امام حسین نے کہا کہ اے میری بہن زینب آپ سے کوئی خطا نہیں ہوئی ہے، جب سے آپ کی شادی ہوئی ہے تو آپ کا حق عبداللہ پر ہے، اگر عبداللہ اجازت دے تو آپ میرے ساتھ چلنا۔ پر اتنا سننا تھا۔ جناب زینب نے کہا بھیا میں ابھی اجازت لے کر آتی ہوں۔ جناب زینب عبداللہ کے قریب پہنچی، جناب عبداللہ نیند کے عالم میں تھے، جناب زینب پاؤں کی طرف بیٹھی، رونا شروع کیا۔ جناب زینب کے آنسو جناب عبداللہ کے پاؤں پر گرے، گرماہٹ سے جناب عبداللہ کی آنکھ کھلی، کیا دیکھا کہ میری شہزادی پاؤں کی طرف بیٹھی ہے۔ وہ ایک مرتبہ فرمایا کہ اے میری شہزادی یہ آخر آپ رو کیوں رہی ہیں اور پاؤں کی طرف بیٹھی ہیں؟ جناب زینب نے فرمایا کہ اے عبداللہ آج زینب شہزادی بن کر نہیں آئی ہے بلکہ سواری بن کر آئی ہے۔ جناب عبداللہ نے کہا اے زینب جو مانگنا ہو مانگ لو، سب تمہارا ہی تو ہے۔ جناب زینب نے کہا عبداللہ زینب کوئی چیز مانگنے کے لیے نہیں آئی ہے، ارے میرا بھائی مدینہ چھوڑ رہا ہے، میں اپنے بھائی کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ جناب عبداللہ نے اجازت دی کہ زینب تم جا سکتی ہو۔ جناب زینب چلی، وہ کچھ ہی دور چلی تھی، جناب عبداللہ نے ہاتھ کو تھام لیا، ہاتھ کو تھام لیا۔ جناب زینب تڑپ گئی، کہا کہ عبداللہ تم تو مجھے اجازت دے چکے تھے، آخر آپ کو کیا ہو گیا؟ تو ایک مرتبہ عبداللہ نے فرمایا کہ زینب اکیلی نہ جاؤ، اپنے ساتھ ہونا محمد کو لے جاؤ، ایک کو میری طرف سے اور ایک کو اپنی طرف سے حسین پر قربان کر دینا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔